ثانیہ ایک ضدی لڑکی ہے، وہ اپنے گھر کے ماحول سے تنگ ہے۔ اس کا بھائی وسیم دوسرے شہر میں نوکری کرتا ہے۔ بہن رابعہ کی شادی پھوپھی کے بیٹے سہیل سے ہوئی ہے۔ دادی اور پھوپھی نے اپنے زمانے میں اس کی ماں کی زندگی تنگ کیے رکھی۔ اپنی بیٹی لے کر بھی پھوپھی ان پر احسان رکھتی ہے۔ ان کے گھر میں بہت افراتفری کا ماحول ہے۔ پڑوس میں رہنے والی ارم کے گھر کا ماحول بہت اچھا اور رکھ رکھاؤ والا ہے۔ ثانیہ اور ارم کا بھائی عبید ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ پھوپھی چاہتی ہیں کہ ان کے دوسرے بیٹے فرح کی شادی ثانیہ سے ہو جائے، لیکن رابعہ کا حشر دیکھ کر ثانیہ اور نادرہ اس کے حق میں نہیں۔ ارم ثانیہ کے گھر اپنے ٹاپس واپس لینے آتی ہے۔ دادی بتاتی ہیں کہ ثانیہ نہیں ہے، تم خود لے لو۔ میں مقید خوبصورت اور چمکدار لائٹس پڑتی جو جگمگا اٹھتا۔ یہ کیسا ہے؟ عبید نے ارم کو تلاشا۔ ارم ایئر رنگز دیکھ رہی تھی، پاس آ گئی۔ خوبصورت ہے نا؟ عبید کو کچھ زیادہ ہی پسند آ گیا تھا۔ بہت۔ تو بس پھر یہی لے لو، ارم کی بات سنتے ہی عبید نے کہا۔ ارم کو پسند تو آیا تھا مگر اتنا نہیں کہ وہ اسے خرید ہی لیتی، اور قیمت بھی کافی زیادہ تھی۔ یوں بھی اسے ایئر رنگز خریدنا تھے۔ نہیں عبید، مجھے کچھ اور خریدنا ہے، ارم نے انکار کیا اور دوسری طرف مڑ گئی۔ سامنے آئینے میں عبید کا عکس نظر آیا، وہ اب بھی وہیں کھڑا تھا۔ وہ شرارت سے مسکرا کر مڑی اور بھائی کے کان میں سرگوشی کی۔ ویسے تم چاہو تو لے سکتے ہو، کسی کو گفٹ کر دینا۔ زندگی میں کوئی ایسا ہی نہیں جسے میں گفٹ کر سکوں۔ عبید نے سادگی سے کندھے اچکائے۔ محبت سے آ رہی ہو، کس قدر خالی ہو، اس نے جان بوجھ کر چڑھایا۔ جس کی زندگی میں محبت کرنے والی بہن ہو وہ خالی کیوں ہونے لگا؟ عبید نے پیار سے اس کے سر پر چپت لگائی۔ کمال ہے! ارم جھٹک کر خیالوں سے باہر آئی اور لاکٹ کو واپس رکھا اور ٹاپس نکال کر ڈریسنگ پر رکھے اور دراز بند کرنے لگی۔ تبھی عقب میں وسیم ہلکے سے کھنکار ارم پلٹی تو پوچھنے لگا، کیا ہوا، ملے نہیں؟ مل گئے ہیں، بس اپنی کتابیں لے رہی تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے اپنی کتاب اٹھائی۔ اب بھی شاعری پڑھتی ہو؟ بس کبھی کبھار، فائنل ایئر ہے تو زیادہ ٹائم نہیں ملتا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ وسیم کے اندر ننھی سی کلی چٹکی، یہ تو ہے کہ باقی گھر میں سب ٹھیک ہیں؟ وسیم کیونکہ شروع سے ہی گھر سے باہر رہا تھا، کبھی پڑھائی تو کبھی جاب کے سلسلے میں، تو ان کی کبھی بھی بے تکلفی نہیں رہی تھی۔ سب ٹھیک ہیں وسیم بھائی، میں چلتی ہوں، امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ تیزی سے جانے لگی، تبھی وسیم کی نظر ڈریسنگ ٹیبل پر پڑ گئی۔ ارم دروازے پر رکی۔ وسیم ٹاپس اٹھا کر واپس آیا۔ تم یہ یہی بھول گئی ہو؟ اف! ارم نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ جو چیز لینے آئی تھی وہ میں بھولتی جا رہی ہوں۔ لائیں، اس نے گلابی ہتھیلی سامنے پھیلا دی۔ کون خوش نصیب ہوگا جس کا نام اس ہتھیلی کی لکیروں میں لکھا جائے گا؟ نہ جانے کس بے خودی میں دل میں اٹھتے سوال کو دباتے وسیم نے اپنا ہاتھ اس کی ہتھیلی کے نیچے رکھا اور اس کے ٹاپس رکھ دیے۔ بس ایک لمحہ، ایک عجیب سا لمحہ۔ ارم نے بجلی کی سی تیزی سے مٹھی بند کر کے ہاتھ اٹھا لیا اور اتنی تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ وسیم نے بے یقینی سے اسے اپنے آپ کو دیکھا۔ یہ بالکل غیر ارادی حرکت تھی، چھونے کی خواہش تو کبھی دل میں پیدا ہی نہ ہوئی تھی۔ وہ تو بس اسے دیکھتا تھا، تھوڑا سن لیتا تو روح تک سرشار ہو جاتی۔ تو کیا یہ یک طرفہ محبت ایک قدم آگے بڑھ گئی ہے؟ ایک بے نام، ادھورا، غیر محسوس سا رشتہ باقاعدہ نام چاہتا ہے۔ وسیم نے مسکرا کر مٹھی بند کر لی۔ محبت میں جب لمس کی خواہش جاگے تو مطلب اب دل زندگی بھر کا ساتھ چاہتا ہے۔ اور کون ہے جو مجھے اور میرے گھر کو اپنے وجود کی رعنائیوں سے جگمگا دے؟ بس ارم، بس۔ دل نے ضدی بچے کی طرح تکرار شروع کر دی۔ ثانیہ، تم نے وہ لاکٹ کہاں سے لیا تھا؟ دونوں برگر لے کر کالج کے اگبی گراؤنڈ میں سیڑھیوں پر بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ سامنے کچھ لڑکیاں باسکٹ بال کی پریکٹس میں مصروف تھیں۔ سر پر چمکدار نیلا آسمان اور چند پرندوں کی اڑانیں۔ کون سا لاکٹ؟ ثانیہ نے کچھ بے توجہی سے پوچھا۔ وہ سرخ دل والا لاکٹ۔ ثانیہ کا پورا وجود ایک لمحے کو ساکت ہوا۔ تم نے کہاں دیکھا؟ وہ ذرا سا کو سنبھلی۔ تمہاری دراز میں؟ وہ دراز تو لاکڈ تھی۔ ثانیہ متحیر تھی۔ ایسی بے احتیاطی کیوں کر گئی؟ کیوں کوئی راز چھپا کر رکھتی ہو؟ ارم نے شرارت سے پوچھا۔ تم سے کون سا راز چھپ سکتا ہے جو لاکٹ دراز کھول کر دیکھ لیتی ہے، گھنی میسنی؟ ثانیہ دل ہی دل میں جھنجھلائی۔ بس یوں ہی ایک دن مارکیٹ میں پسند آ گیا تو خرید لیا، ابھی تک پہننے کا موقع ہی نہیں ملا۔ لاپرواہ لہجے میں کہہ کر اس نے دوبارہ برگر کھانا شروع کر دیا۔ عبید کو بھی بہت پسند آیا تھا۔ ارم نے پلیئر کو دیکھتے ہوئے بتایا کہ جس کا بال نیٹ میں جا ہی نہیں رہا تھا۔ نوالہ ثانیہ کے حلق میں پھنس گیا۔ عبید؟
ہم نے بھی مارکیٹ میں دیکھا تھا، عبید کو بہت پسند آیا تھا، وہ چاہتا تھا کہ میں لے لوں مگر مجھے اتنا اچھا نہیں لگا تھا۔ ارم سادگی میں بتاتی کہ ثانیہ نے برگر رکھ دیا اور پانی کی بوتل منہ سے لگا لی۔ بھائی بہت بدمزہ برگر ہے، میں نہیں کھا رہی۔ نہیں ٹھیک ہے تم کھا لو، پھر میرا تو پیریڈ شروع ہونے والا ہے۔ ثانیہ اپنا بیگ اٹھا کر سیڑھیاں اتر گئی۔ ارم کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کا مزاج کس بات پر بھرم ہوا ہے۔ نہیں یاد آج کا نہیں، کل پروگرام رکھو، آج بالکل موڈ نہیں۔ عبید ستون کے ساتھ لپٹی بیل کا پتہ نوچتے کسی سے کہہ رہا تھا۔ ثانیہ بھگونے کی طرح آ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ عبید مسکرایا اور رکنے کا اشارہ کر کے دوست سے خداحافظ کہنے لگا، مگر ثانیہ نے اس کا ہاتھ پکڑا، ہتھیلی پر لاکٹ پٹکا اور یہ جا وہ جا۔ عبید بس اس کی تمتماتی شہابی رنگت آنکھوں میں غصے کی لپکیں ہی دیکھ پایا۔ ثانیہ میری بات تو سنو۔ وہ پیچھے لپکا مگر وہ بیرونی دروازہ عبور کر گئی تھی۔ اب وہ گلی میں تو اس کا پیچھا کرنے سے رہا، اس لیے دروازے میں ہی رک گیا۔ سرخ دل سے نظریں ہٹا کر ذرا سا آگے ہوتے نیچے ساتھ والوں کے صحن میں جھانکا تو وہ امرود کے پیڑ کے پاس کرسی جھلا رہی تھی۔ عبید مسکرایا، وہی بچپن والی عادت، جب بھی ارم اور عبید سے ناراض ہو کر اپنے گھر جاتی تو اس کونے میں منہ چھپا کر بیٹھتی کہ یہ کونا ان کی چھت سے نظر آتا تھا۔ وہ دونوں دیوار سے لٹ کے اسے آوازیں دیتے رہتے، لیکن اب وہ بڑے ہو گئے تھے، اسے آوازیں نہیں دے سکتا تھا۔ تبھی دونوں کوہنیاں دیوار پر ٹکا کر میسج لکھنے لگا۔ ثانیہ نے چونک کر موبائل اٹھایا، کبھی شعلہ، کبھی شبنم، کبھی آگ، کبھی ابر، کبھی محبوب، بس دھوپ چھاؤں جیسا۔ ثانیہ نے غصے سے میسج ڈیلیٹ کر دیا۔ اف اتنا غصہ، سزا سے پہلے قصور بھی بتا دو۔ اس نے اگلا میسج داغ دیا۔ ثانیہ غصے میں بھری لہر کی طرح اٹھی اور دوسرے لمحے اس کے سر پر پہنچ گئی۔ جان عبید وہ اسے دیکھتے ہی سراپا محبت اوڑھ لیتا۔ وہ اسے غصے سے گھورتی رہی۔ صبح پیشانی پر تیوریاں ہی تیوریاں تھیں۔ یہ ظلم کیوں؟ عبید نے سامنے ہتھیلی کی۔ ثانیہ نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اور چبا کر بولی، تمہیں اچھا نہیں لگتا کہ تمہاری بہن کی کوئی چیز استعمال کروں؟ مگر یہ اچھا لگتا ہے کہ ثانیہ ارم کی ریجیکٹ کی چیز پہنے؟ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ عبید الجھا۔ یہ لاکٹ یہ ارم نے ناپسند کر دیا تھا اور تم اسے میرے لیے لائے؟ تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ عبید یہ تمہاری طرف سے تمہاری محبت کا پہلا اظہار تھا اور تم میرے لیے کسی کی ریجیکٹڈ چیز لے کر آئے۔ وہ آگ بگولا ہو رہی تھی۔ تم سوچ سکتے ہو کہ یہ کس قدر انسلٹنگ ہے؟ ثانیہ ایسا نہیں ہے، یہ مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ تب تک تمہارے درمیان کچھ بھی نہیں تھا، اور جب سوچا کہ تمہیں کچھ تحفہ دوں تو یہی دھیان میں آیا۔ عبید پریشان ہو کر وضاحتیں دینے لگا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ثانیہ اس طرح بھی سوچ سکتی ہے۔ عبید تمہیں میرے لیے کچھ الگ لانا چاہیے تھا، بہت یونیک، سب سے انوکھا، جیسے تمہاری محبت ہے۔ اس نے آخری لفظ دھیمے لہجے میں کہے اور ایسا کہتے ہوئے اس کی آنکھیں بھیگ سی گئیں۔ وہ تیزی سے مڑی اور سیڑھیاں اتر گئی۔ عبید کا دل تعصب سے بھر گیا۔ روشنی منفرد تھی اور اتنی ہی منفرد اس کی سوچ تھی۔ عبید کو اس کے غصے، ناراضگی اور شکوے پر بھی پیار آ گیا۔ اس نے لاکٹ کو دیکھا اور جیب میں رکھ لیا۔ کوئی روشن ستارہ آسمان پر مسکراتا ہے، سمندر گیت گاتا ہے، کمال عہد مستی ہے، جہاں پر موسم بھی بہت حیران لگتا ہے۔ کوئی چہرہ میرے دل کے بدن سے آن لگتا ہے، یہی چپکے سے کہتا ہے، مجھے تم سے محبت ہے، مجھے تم سے محبت ہے۔ رات محبت کی اوس میں بھیگی چاندنی میں ڈھلتی جا رہی تھی۔ اس کی سرگوشیوں میں ڈھلتی آواز ثانیہ کے سارے شکوے شکایتیں دم توڑنے لگے۔ وہ کن جتنوں کے بعد مانی تھی اور اس کے نخرے اٹھانا عبید کو اچھا لگا۔ وہ کہتا ہے کال کرو، بیلنس نہیں ہے، وہ ہری جھنڈی دکھا دیتی۔ عبید اس کے موبائل میں ماہانہ پیکج کروا دیتا۔ آن لائن کیوں نہیں ہوتی ہو؟ نیٹ کام نہیں کر رہا، تمہارا پیکج کسی کام کا نہیں۔ وہ ناک چڑھاتی، عبید نئی ڈیوائس لے آیا، کیا مصیبت ہے، تم مجھے تنہا نہیں چھوڑ سکتے؟ وہ اتراتی مگر بگڑتی بھی، تمہیں تنہا چھوڑنے کا مطلب خود کو تنہا کر دوں؟ عبید نے اسے منا کر ہی دم لیا۔ مجھے دنیا کی کوئی بھی چیز تمہارے قابل نہیں لگتی۔ بتاؤ ثانیہ کیا پسند ہے تمہیں، مجھ سے کیا چاہیے؟ وہ بے تاب ہو کر پوچھنے لگا۔ مجھے صرف تم چاہیے ہو عبید، اس نے کھل کر کہہ دیا۔ تو بات کرو، بس ڈر لگتا ہے اگر گھر والوں نے کوئی اعتراض کھڑا کر دیا۔ ثانیہ اس ڈر سے باہر آؤ، اس رشتے کو کوئی نام ملنا چاہیے۔ ہم کب تک اس طرح چھپ سکتے ہیں؟ مجھے اچھا نہیں لگتا، ہم دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، اس بات کی خبر سب کو ہونی چاہیے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ اب سٹینڈ لینے کو تیار تھا۔ اچھا ذرا سا رک جاؤ، میں پہلے گھر میں امی سے بات کر لوں تاکہ کوئی ہنگامہ کھڑا نہ ہو۔ پھر ذرا سا توقف کے بعد اسے آسیہ کی باتیں یاد آ گئیں۔ تم نے اس دن اپنی امی اور ارم کی باتیں سنی تھی، وہ کیسے میرے سامنے اپنی ہونے والی بہو کی خصوصیات گنوا رہی تھیں، جن میں سے ایک بھی مجھ میں نہیں۔
ایک تو ہے خوبصورت تو بہت ہو، متبسم لہجہ، تم سمجھ نہیں رہے، میرے سامنے بھابھی تلاش کرنے کی باتیں مطلب یہ تھا کہ میرے دل میں تمہارا اگر کوئی خیال بھی ہے تو میں نکال دوں۔ ثانیہ جھنجھلا گئی۔ بہت دنوں کے بعد وہ محبت کی بجائے زمینی حقائق کی بات کہہ رہے تھے، اور میرے دل سے تمہارا خیال کون نکالے گا؟ وہ مطمئن تھا اور اسے بھی مطمئن کرنا چاہتا تھا۔ ثانیہ سارے وہم دل سے نکال دو، تم دیکھنا تمہارا نام سن کر ارم کتنا خوش ہوگی، وہ تمہیں بہت چاہتی ہے، آخر تم اس کی دوست ہو، اور رہے امی ابو تو انہیں میری خوشی سے زیادہ کچھ بھی عزیز نہیں۔ عبید ارم کی آواز پر عبید ایک لمحے کو رکا، پھر خدا حافظ کہہ کر کال کاٹ دی۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ دیکھنے آئی تھی کہ میرا پیارا بھائی اس وقت چھت پر کس سے باتیں کر رہا ہے۔ ارم نے شرارت سے بھویں اچکائیں۔ دوست سے بات کر رہا تھا؟ دوست سے ایسی باتیں کرتے ہیں؟ ارم نے ہنسی روکی۔ کیسی باتیں؟ عبید نے چہرے پر سنجیدگی طاری کر لی۔ امی ابو کی خوشی کس کو منا رہے تھے؟ ارم کی سماعی سے بس آخری جملہ ٹکرایا تھا، ارم چھوٹی ہو، چھوٹی بن کے رہو۔ وہ کنی کترا کر جانے لگا۔ ارم سامنے آ گئی۔ اس طرح جان چھڑا کر نہیں جا سکتے۔ آئی پرومس امی سے خود بات کر لوں گی۔ عبید نے طویل سانس بھری۔ دل چاہا ارم کو بتا دے، مگر ثانیہ نے منع کیا تھا اور وہ اس کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دیکھو بھائی، امی تمہارے لیے لڑکیاں دیکھ رہی ہیں، خواہ مخواہ پھنس جاؤ گے، کہیں بات طے کر دی تو مسئلہ ہو جائے گا۔ عبید کچھ چونکا۔ پلیز صرف نام بتا دو۔ نام؟ عبید نے زیر لب دہرایا۔ ہاں۔ ارم پرجوش ہوئی۔ ٹھیک ہے، نام بھی بتا دوں گا۔ کب؟ جب تمہارے لیے دلہا ڈھونڈ لوں گا۔ وہ اس کی ناک کھینچ کر نیچے چلا گیا۔ ارم چپ سی ہو گئی۔ ہاتھ کی پشت پر کسی کا لمس جاگا، غیر محسوس اور اجنبی تھا، اور ارم اب تک وسیم کی اس حرکت پر الجھی ہوئی تھی۔ کھانے کی خوشبو اشتہا انگیز تھی۔ دادی کی ناک سونگھ سونگھ کر تھک گئی، اور نادرا کے کچن میں آنیاں جانیاں ہی ختم نہ ہوئیں۔ خود گوشت بھون کر کھا جائے گی، یہ نہیں کہ مسالے والی بوٹی میرے لیے بھی نکال دے۔ تھک ہار کر انہوں نے آسیہ سے شکوہ کیا، جو کچھ لمحے پہلے ہی ان کی خیریت معلوم کرنے آئی تھی۔ پتلے شوربے پی کر طبیعت اوب گئی ہے، اس عمر میں بوٹیاں نگلی جاتی ہیں۔ نادرا چائے کا کپ اور بسکٹ لے کر آ گئی۔ ہاں، اس عمر میں تو ہر چیز حرام ہو جاتی ہے۔ اب دیکھو، ایک ہی کپ لائی ہے، اماں آپ ہی پی لو، مہمان گھر جا کر پی لیں گے۔ نادرا کو تاؤ آ گیا۔ ہر آئے گئے کے سامنے شروع ہو جاتی ہے، جیسے ہم کچھ کھانے کو نہیں دیتے۔ یہ عمر ہو گئی ہے، ندیدہ پن نہ گیا۔ آسیہ بری طرح شرمندہ ہو گئی۔ کوئی بات نہیں خالہ، میں تو ابھی پی کر آئی ہوں، آپ پی لیں۔ نہیں، میں تو ویسے ہی کہہ گئی، میری چائے کا تو ابھی وقت ہی نہیں ہوا۔ دادی کو احساس ہوا کہ کچھ زیادہ ہو گیا ہے۔ ہاں، اس عمر میں تو کھایا پیا بھی کہاں جاتا ہے۔ انہوں نے لمبی سانس بھری اور بڑبڑائی۔ بکرے کا گوشت لگتا ہے، تھوڑا زیادہ گلا کر بھون دیا کرو نادرا۔ ارم کی دادی جان بھی اسی طرح فرمائش کیا کرتی تھی۔ آسیہ نے ہلکے پھلکے لہجے میں احساس دلانا چاہا۔ یہاں کون سا گوشت آتا ہے؟ وہ تو وسیم لایا تھا کہ اماں میرے لیے بھون دے۔ نادرا آسیہ مزید بددل اور حیران ہو گئی۔ ان کے گھر میں تو تیرے میرے کا رواج کبھی نہ تھا، زیادہ ہوتا یا کم سب مل کر ہی کھاتے۔ ہاں، میری دفعہ جنموں کی بھوک نکل آتی ہے۔ بیٹی کے اسکول میں مینا بازار تھا تو کھڑے پیر 8-10 ہزار کی فراک لے دی۔ ہائے اللہ، کیسے سمجھاؤں، وہ 8-10 ہزار کی فراک نہیں تھی، اور میں نے نہیں، ارم نے تحفہ دیا ہے۔ کیوں آسیہ؟ نادرا نے ماتھا پیٹا۔ اف، آسیہ کے فرشتوں کو بھی خبر نہ تھی کہ ارم نے ایسا کوئی تحفہ ثانیہ کو دیا ہے، اور یہ بھی ممکن نہ تھا کہ ارم نے ان سے پوچھنے یا مشورے کے بغیر کوئی قدم اٹھائے۔ وہ خاموشی سے واپس آ گئی۔ دادی نے دیکھا نادرا کمرے میں گھس گئی ہے۔ وہ جتنا ممکن تھا لپک جھپک کچن ہانڈی کا ڈھکن اٹھایا۔ ہانڈی شوربے سے بھری، جس میں چند بوٹیاں اور آلو تیر رہے تھے۔ بھونا گوشت مال غنیمت سمجھ کر کمرے میں دبا لیا گیا تھا۔ انہوں نے غصے سے ڈھکن پٹخا۔ آواز کمرے تک گئی۔ بھنی مسالے دار بوٹیاں کھاتی نادرا کو ہنسی آ گئی۔ کچھ نہیں بدلا تھا، وہی حالات تھے، وہی واقعات، بس کردار اور اختیار بدل گیا۔ جہاں کل آصفہ اور اس کی ماں تھی، وہاں اب نادرا تھی۔ دونوں لڑکیاں موبائل پر جھکی نہ جانے کیا دیکھتی پرجوش ہو رہی تھیں۔ دلی میں سرگوشیاں، ہنسی۔ سامنے چیز، پاستا اور برگر کے ڈبے کھلے تھے۔ آسیہ نے اپنا موبائل کھولا اور وہ تصویریں کھولی جو ارم نے اپنی پارٹی کے دوران بھیجی تھی۔ سفید اور سلور کنٹراسٹ کی خوبصورت فراک، وہ کہہ سکتی ہے کہ 10-12 ہزار کی ہی تھی۔ ثانیہ، آسیہ کی آواز پر دونوں ان کی طرف متوجہ ہوئیں۔ تم نے اپنا سفید ڈریس کہاں سے لیا ہے؟ یہ پوچھتے ہوئے انہوں نے دونوں لڑکیوں پر غور دیکھا۔ ارم کا اندازہ نارمل ہی تھا، مگر ثانیہ کا رنگ بدل گیا۔ ایک دوست نے گفٹ کیا تھا، اس نے ہلکے وقفے کے بعد جواب دیا۔ ہے کس دوست نے؟ ارم کا اندازہ بے ساختہ تھا۔ آسیہ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا۔
کافی دیر ہو گئی ہے۔ ثانیہ نے موبائل ارم کو واپس کیا اور عجلت میں کھڑی ہو گئی۔ تو پھر تم نے اپنے گھر میں یہ کیوں بتایا کہ وہ ڈریس تمہیں ارم نے گفٹ کیا ہے؟ آسیہ نے عام سے انداز میں پوچھا۔ ارم بری طرح چونکی۔ ثانیہ گمسم سی ہو گئی۔ ثانیہ تم نے یہ کیوں کہا؟ وہ ڈریس مجھے نتاشا نے دلایا تھا۔ ارم پر تو کسی کو اعتراض نہ ہوتا مگر نتاشا کے نام پر سب نے برا مان جانا تھا، اس لیے میں نے تمہارا نام لے دیا۔ ثانیہ نے بغیر کسی کو دیکھے وضاحت دی اور تیزی سے چلی گئی۔ ارم نے افسوس اور محبت سے اپنی سہیلی کو دیکھا جسے اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا تھا، لیکن آسیہ کو اس کی بات پر رتی بھر اعتبار نہیں آیا۔ اپنی خواہشوں کی تکمیل کے لیے گھر والوں سے جھوٹ بولنا اچھی بات تو نہیں، لیکن وہ کیا کرتی؟ وہ اس کے پاس کوئی ڈریس نہیں تھا۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، اسے سیکھنا ہوگا کہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائے جاتے ہیں۔ یہ مانگ تانگ کی خواہشیں پوری کرنے کی عادت پڑ گئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ ماں کا لہجہ ناگواری لیے تھا۔ ارم خاموش ہو گئی۔ اگر انہیں یہ پتہ چل جائے کہ مجھے یہ ڈریس عبید نے دلایا ہے ویسے ہی پاگل ہو جائیں۔ ثانیہ نے الماری میں رکھے لباس کو دیکھ کر سوچا۔ تبھی ارم کی کال آنے لگی۔ اف، اب یہ سوال کر کے جان کھا لے گی، ثانیہ نے خوف سے سوچا، مگر بات کرنا ضروری تھا۔ اب نہ کرتی تو اس نے صبح کالج میں ذکر چھیڑ دینا تھا، پھر نتاشا کے سوالوں کا جواب کون دیتا؟ ہیلو، اس کا لہجہ روکھا سا تھا۔ سوری یار، تمہیں تو پتہ ہے کہ امی کی ایسی باتیں بالکل پسند نہیں، امی کو ایسی باتیں بالکل پسند نہیں، ارم نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ انہیں ایسی باتیں اس لیے پسند نہیں کہ ان کی بیٹی کی ہر خواہش بن کہے پوری ہو جاتی ہے۔ ثانیہ نے تیزی اور تلخی سے کہا، ایسی بات نہیں ہے، مجھے بھی بہت سی باتوں پر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ ارم نے سادگی سے اپنی صفائی دی۔ بس رہنے دو، ساری باتیں، ساری نصیحتیں میرے لیے ہی ہیں۔ ثانیہ نے غصے سے کال ہی کاٹ دی۔ ارم کو افسوس ہوا کہ ایک معمولی سی بات پر اس کی سہیلی خفا ہو گئی تھی، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ ثانیہ کے مزاج کا ایک رنگ نخرہ ہے۔ اس نے تو یہ تحفہ بھی عبید کو 100 نخرے سے دکھانے کے بعد لیا۔ مجھے ضرورت ہی نہیں کہ تم نے ارم کے سامنے میری بے عزتی کی۔ یار، بے عزتی کی کیا بات ہے؟ میں تمہارے لیے کچھ نیا لینا چاہ رہا تھا، تم کھول کر تو دیکھو، تمہیں بہت اچھا لگے گا۔ پرنس لگو گی۔ ہو نہ ہو مجھے زمین پر ہی رہنے دو تو ٹھیک ہے، یہی پڑا ہے، نہ اچھا لگا تو اٹھا کر باہر پھینک دینا۔ عبید ناراض ہو گیا اور ثانیہ اتنی بے وقوف نہیں تھی کہ جو اتنی قیمتی اور خوبصورت ڈریس کو ضائع کرتی۔ اس لیے عبید پر ہزار احسان دھرتے اس نے تحفہ قبول کر لیا۔ صدیقہ نے دروازے میں آتے ہی زوردار سلام کیا۔ دادی نے ناگواری سے سر اٹھا کر دیکھا۔ سیاہ چادر کی بکل مارے اپنا پرس بغل میں دبوچے وہ سر پر آ کھڑی ہوئی۔ بی بی مٹر نکال رہی ہیں؟ نہیں، اڈا کڈا کھیل رہی ہوں۔ دادی کو تاؤ آ گیا۔ اندھی کانی کو سامنے پڑی مٹروں سے بھری ٹوکری نظر نہ آئی تھی۔ صدیقہ کھل کر ہنسی۔ نادرہ تڑپ کر باہر آئی۔ ہائے نی صدیقہ، میں نے کہا تھا کہ میں خود چکر لگاؤں گی۔ ہاں، پر مجھے تو یہ گجرانوالہ کی بس پکڑنی تھی۔ نادرہ نے چیل کی طرح صدیقہ کی کلائی دبوچی اور کمرے میں کھینچ کر لے گئی۔ صدیقہ نے بمشکل اپنا پرس گرنے سے بچایا۔ دادی کی ساری حیثیت کام کرنے لگی۔ صدیقہ محلے کی درزن بھی اور سارے محلے کی عورتوں کے ساتھ کمیٹی بھی ڈالتی تھی۔ یا تو کپڑے سلوانے تھے یا پھر کمیٹی کا معاملہ تھا۔ اب نئے کپڑے تو گھر میں آئے نہیں تھے، مطلب معاملہ کمیٹی کا تھا۔ اماں دھیان رکھنا، نادرہ نے بڑی کمیٹیاں ڈال رکھی ہیں، بڑا مال جمع کر رہی ہے، جب جمع کر کے محل کھڑا کر لے گی تو تمہاری دعوت کر دوں گی۔ آصفہ کی بات پر وہ چڑ گئیں، مگر اپنے کان کھڑے کر لیے تھے۔ غصہ اس بات پر بھی تھا کہ معاملہ ان سے بالا ہی بالا رازداری سے نپٹایا جا رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے اماں؟ بشیر صاحب کی انٹری پر انہیں تاؤ آ گیا۔ کھیتوں میں ہل چرا رہی ہوں، ڈھول پیٹ رہی ہوں، نظر نہیں آتا؟ جو بھی آئے ایک ہی سوال۔ میں نے تو یوں ہی نادرہ، انہوں نے گھسیانہ ہو کر آواز لگائی۔ صدیقہ آئی ہے، انہوں نے گویا بڑی اطلاع دی تھی۔ بشیر سیدھا ہو بیٹھے۔ کمیٹی نکلی ہے؟ دیکھا، میں نہ کہتی تھی کہ معاملہ کمیٹی کا ہے۔ صدیقہ کو گجرانوالہ کی بس پکڑنی تھی، وہ عجلت میں نکل گئی۔ خود نادرہ کی حالت اب ایسی تھی کہ جیسے بس نکلی جا رہی ہو۔ کمیٹی جمع ہونے کی خوشی میں زیادہ اسے چھپانے کی فکر حواسوں میں سوار تھی۔ ہزاروں منصوبے تھے کہ جو پیسے کے منتظر تھے، اب پہلے کون سا کام کروایا جائے۔ ٹوٹے پھوٹے فرنیچر کی مرمت، رنگ و روغن یا ثانیہ کا زیور بنوا کر رکھ لیں۔ سوچ رہی ہوں کہ وسیم اور ثانیہ کی شادی ایک ساتھ ہی کر دوں۔ شام تک الجھنے سلجھنے کے بعد سوچ کر زبان ملی تو بند کمرے میں شوہر کے ساتھ شیئر کر بیٹھی۔ کمیٹی نکل آئی۔ ہائے، کمیٹی نہ ہوئی، حاملہ عورت کا پیٹ ہو گیا، جو چھپائے نہ چھپتا۔ ہائے، نکل آئی ہے، اب خدا کے لیے اعلان نہ کر دینا، ثانیہ کے لیے کچھ بنا کر رکھوں گی۔ ہاں ہاں بتاؤ، میں نے کیا کرنا ہے؟ ویسے ہی پوچھ لیا۔ وہ لاپرواہ بن گئے۔
جو تم بہن بھائی ویسے ہی پوچھتے ہو، اس کے پیچھے سازشوں کی بو آتی ہے۔ سابقہ تجربے ہی ایسے تھے کہ بری طرح مشکوک ہو گئی۔ اب ہم اتنے بھی برے نہیں ہیں۔ شبیر احمد برا مان گئے۔ ہو نہ ہو یہ تو میرے دل سے پوچھو۔ السلام علیکم ماں۔ آصفہ کی آواز پر نادرہ نے دھڑ کر دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ جل تو جلال تو آئی بلا کا ٹال، تو کچھ شرم کرو، نند کو بلا کہتی ہو؟ تم جیسی عورتیں ہی جہنم میں جاتی ہیں۔ لہجہ بگڑ گیا، آواز اونچی ہو گئی۔ ہاں سناؤ اپنی بہن کو کہ بیوی کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے، وہ تو خوش ہی ہوں گی۔ چپ کر جا کمبخت عورت۔ وہ غصے سے کمرہ بدر ہو گئے۔ جہاں آصفہ ماں کے پاس بڑے غصے سے بیٹھی شکوہ کر رہی تھی، ایک ہی تو میرا بھتیجا ہے، مجال ہے چھٹیوں میں گھر آئے تو مجھ سے بھی مل جائے۔ سوچا کہ خود ہی جا کر مل آتی ہوں۔ آ جائے گا حاضری دینے، ابھی تو یہی ہے۔ نادرہ کو باہر تو آنا ہی تھا، تم رابعہ کو بھی لے آتی۔ نقص امن کے خدشے سے دادی نے موضوع بدلا۔ اسے گھر میں ہی ٹکنے دے، روز روز یہاں بھاگی آئے گی تو سسرال میں دل کیا خاک لگے گا؟ تم بھی تو روز روز ہی آتی ہو۔ پیاری پوتی کے خلاف کوئی بات دادی سے برداشت کہاں ہوتی تھی؟ کیا بات ہے اماں، اب میرا یہاں آنا بھی کھلنے لگا ہے۔ جم آؤ، میں نے یہ تھوڑی کہا ہے، ہر بات کا الٹا مطلب لے لیتی ہو۔ میں چائے بنا لوں؟ نادرہ بیزار ہو کر کچن کی طرف مڑی، تبھی آصفہ نے بم دھماکہ کر دیا۔ شبیر کمیٹی کے پیسے آ گئے؟ ایک لمحے کو نادرہ کو سانپ سونگھ گیا۔ وہ پلٹے تو آنکھوں میں تحیر اور صدمہ تھی۔ ارے سانپ کیوں سونگھ گیا؟ میں نے پوچھا کمیٹی کے پیسے آ گئے؟ شبیر نے بیوی کی صدماتی نگاہ سے نظر چرائی اور مرے مرے لہجے میں اس بات میں گردن ہلا دی۔ نادرہ کا دل تھا گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ آصفہ نے اطمینان سے ہاتھ جھاڑ کر ٹانگیں اوپر رکھیں۔ چلو اچھا ہو گیا، بتایا تھا نا کہ فریج خراب ہے، اب میری تو جیسے تیسے گزر گئی، تمہاری بیٹی کو ہی تنگی ہے۔ دادی کا تکیے کے نیچے نہ جانے ہو گیا تھا، خواہ مخواہ ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگی۔ باقیوں کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ اے بھیا، ادھار مانگ رہی ہوں، سہیل کے پاس آئیں گے تو واپس کر دوں گی۔ آپا میں نے یہ کمیٹی ثانیہ کے لیے ڈالی تھی، اس کے جہیز کی کوئی چیز بنوا لوں گی۔ اندر ابلتے غبار کو دباتے ہوئے نادرہ نے بے بسی رابعہ کو جہیز دیا تھا جو ثانیہ کو دینے کی فکر پڑ گئی ہے، اور ابھی کون سا اس کا رشتہ طے ہو گیا ہے؟ آصفہ نے فوراً طعنہ کھینچ مارا۔ اور بھائی کی کمائی پر بہنوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ آپا وہ میری کمیٹی ہے، آپ کے بھائی کی نہیں۔ نادرہ نے ہمت کی۔ میکے سے لائی ہو؟ میرے بھائی اور بھتیجے کی کمائی سے ہی جوڑے ہیں، میرا نہیں تو اپنی بیٹی کا ہی خیال کر لو، جسے 2 کپڑوں میں بیاہ کر لے گئی تھی۔ دادی کو کھانسی شروع ہو گئی، وہ ثانیہ کو پانی کے لیے آوازیں دینے لگی۔ دے دو پھر جمع ہو جائیں گے، شبیر نے مدھم آواز میں کہا۔ مطلب اب دینے ہی دینے تھے؟ نادرہ کے اندر گرم ابال اٹھا۔ نہیں وہ ثانیہ کے ہیں، سب حق تک رہ گئے، ایسا کھرا انکار۔ نادرہ تیزی سے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ بے بسی، غصہ، اشتعال، ان کا دل چاہا کہ ابھی گردن میں پھندا ڈال کر پنکھے سے لٹک جائے۔ بہنوں کے حق ساری زندگی ختم نہیں ہوتے، مگر بیوی اولاد کے حق، یا اللہ یہ کیا دیکھ رہی ہوں؟ آصفہ نے سینہ ہی پیٹ لیا۔ اپنے شوہر کی بات کا بھی لحاظ نہیں؟ اتنا سر چڑھا لیا ہے بیوی کو؟ ثانیہ اس کی بیٹی ہے تو وہ کون ہے؟ میرے گھر بیٹھی ہے۔ شبیر جذباتی ہو کر کھڑے ہوئے۔ اچھا کیوں شور مچاتی ہو؟ اس کے پیسے جا رہے ہیں، وہ تو چلائے گی۔ دادی نے بیٹی کو گھر کا ساتھ ہی بیٹے کو پچکارا۔ جاؤ اسے سمجھا بجھا کر پیسے لے آؤ، بیٹیوں کے سکھ سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یہ میری بیٹی ہے تو رابعہ ثانیہ کے نصیب ثانیہ کے ساتھ ہیں، پھر ادھار ہی تو مانگ رہی ہے۔ اماں ابھی لاتا ہوں۔ نادرہ کی کیا مجال کہ میری بات سے انکار کرے؟ ہاں لے کر ہی آنا، کیونکہ میں تو جا رہی ہوں۔ آصفہ نے پیر نیچے اور آنکھیں ماتھے پر رکھ لیں، پاؤں میں جوتا پہنا۔ تم کہاں چلی؟ دادی کے ہاتھ پاؤں پھولے۔ آصفہ کے اترے مزاج سے اچھی طرح واقف تھی۔ اتنی بے عزتی کے بعد کون یہاں رکے گا؟ ادھار مانگا تھا، یہ حال ہے، ایسے مانگ لیتی تو میرا سر ہی پھاڑ دیتی، کمبخت منحوس شکل۔ شبیر ٹھنڈی سانس بھر کے کمرے میں چلے گئے۔ اب بیٹھ بھی جاؤ، ذرا سی بات ہو کوٹھے پر چڑھ جاتی ہے۔ دادی نے گھر کا وہ گیا ہے تو لے کر ہی آئے گا، دیکھ لیتے ہیں۔ آصفہ منہ بنا کر واپس بیٹھ گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی شبیر کا سارا غصہ بھاپ کی طرح اڑ گیا۔ نادرہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ شبیر خاموشی سے پاس بیٹھ گیا۔ اب ضد چھوڑ دو نادرہ، ان کا اپنا لہجہ ہی تھکا تھکا سا تھا۔ ساری زندگی میرے بچوں کا حق کس کو کھلایا ہے، اب بس کر دیں، میری بوٹیاں بھی نوچ کر کھلا دیں۔ وہ پھٹ پڑی۔ رابعہ کا سوچو، رابعہ کے نام پر ساری زندگی جرمانہ بھریں گے؟ 2 جوان بیٹوں کی ماں ہے، کھاتے کماتے ہیں، پھر بھی بھائی کے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہے۔ اللہ کرے ان کے ہاتھ۔ بھکاری عورت، خدا کے لیے بس کرو۔ شبیر نے گھبرا کر نادرہ کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ نادرہ کتنا بھی روتی چلاتی
اب ہونا تو یہی تھا۔ اس نے غصے سے بٹ نکال کر پلنگ پر پھینکا۔ شبیر احمد نے بٹوا اٹھایا اور بنا کچھ کہے باہر نکل گئے۔ نادرہ دوبارہ پلنگ پر گر گئی۔ یہ عورت مر ہی جائے، لو لے آیا، اب زبان بند کر۔ دادی کے کہنے پر آصفہ یکدم چپ ہو گئی، آنکھوں میں فاتحانہ چمک ابھر آئی۔ یہ تو کبھی ہوا ہی نہ تھا کہ آصفہ نے کچھ ٹھان لیا ہو اور وہ پورا نہ ہوا ہو۔ ثانیہ کی شادی پر واپس کر دوں گی، بیوی کو تسلی دے دینا، کہیں دل کا دورہ نہ پڑ جائے۔ شبیر خاموشی سے بیٹھ کر پیسے گننے لگے۔ میری قربانیوں کو سب بھول گئے ہیں؟ میں نے کیسے سارے بہن بھائیوں کا خیال رکھا تھا، بڑی بہن نہیں ماں بن کے پالا تھا۔ انہوں نے بھائی کو تھوڑا اور جذباتی کرنا چاہا۔ دادی تڑپ کر سیدھی ہوئی۔ کیوں، ان کی ماں مر گئی تھی؟ اماں آپ تو بیمار رہتی تھی۔ آصفہ نے خستیانی کر بھائی کے ساتھ نوٹ گننے کی کوشش کی جو بار بار بھول جاتا تھا۔ بس کرو بی بی، اور کچھ پکا کر بھیجتی رہنا۔ وہ جو ٹھنڈی تتی روٹی ملتی تھی کچھ دنوں تک وہ بھی نہیں ملے گی یا اللہ۔ اماں آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے؟ آپا یہ لیں۔ شبیر نے رقم آگے بڑھائی۔ آصفہ نے بسم اللہ کہہ کر پکڑنا چاہا مگر درمیان میں ہی کسی نے رقم جھپٹ لی۔ جس رقم پر ہمارا حق ہے وہ کسی دوسرے تیسرے کے پاس نہیں جائے گی۔ تنی ہوئی گردن، آنکھوں میں بغاوت، چہرے پر تناؤ۔ وہ ثانیہ شبیر تھی جس نے ماں اور رابعہ کی زندگی سے یہی سیکھا تھا کہ جو حق کے لیے بول نہیں پاتا اس کا حق کھا لیا جاتا ہے، مال غنیمت کی طرح بانٹ دیا جاتا ہے۔ ہائے مر گئی، اب میں دوسری تیسری ہو گئی۔ اماں اب تمہارے گھر میں میرے ساتھ یہ سلوک ہوگا؟ ثانیہ پیسے پھپھو کو دو، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ شبیر نے ڈانٹا۔ نہیں ابا، کمیٹی کوئی اعلیٰ دین کا چراغ نہیں ہے۔ رگڑ اور امن پسند رقم لے لی۔ میری اماں نے ایک ایک روپیہ بچایا ہے تب جا کر یہ رقم جمع ہوئی ہے، 100 خواہشیں ماری ہیں۔ یہ 4 پیسے جوڑنے کے لیے یہ رقم میری ماں کی ہے، اس کا جہاں دل کرے گا خرچ کرے گی۔ کمرے سے نادرہ لپک کر باہر آ گئی۔ چل ثانیہ اندر چل، کن بے حسوں کو سبق پڑھا رہی ہے؟ بے حس یہ نہیں آپ ہو گئی ہیں جو اپنی مرضی اور حق کے لیے آواز بھی نہیں اٹھا سکتیں۔ وہ مزید بڑھ گئیں۔ اندر آتے وسیم نے بے حد حیرت سے اس منظر کو دیکھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم سے کیا پوچھتے ہو؟ ہکا بکا بیٹھی آصفہ کو ہوش آیا تو وہ تو ثانیہ کے انداز و اطوار پر ورطۂ حیرت میں تھی، تیور اکڑ کھڑی ہوئی۔ اپنی ماں سے پوچھو جس کی سکھائی پڑھائی میں بھتیجی پھپھو کی گالیاں نکال رہی ہے، پھپھو کو گالیاں نکال رہی ہے۔ کسی نے نہیں سکھایا، ہمیں خود بھی نظر آتا ہے۔ ثانیہ چلائی۔ اس کو میری نظروں سے دور لے جاؤ ورنہ گلا دبا دوں گا۔ شبیر احمد نے غصے سے کانپ گئے۔ اولاد منہ زور ہو گئی تھی، بدتمیزی کر رہی تھی، اس کا ادراک ہوا وہ یہ سب کیوں کر رہی تھی۔ ذہن اب بھی وہاں تک نہیں پہنچا تھا۔ گلا اپنی بہن کا دبائیں جن کی فرمائشیں ہی ختم نہیں ہوتی۔ اس سے تو اچھا تھا کہ ایک ہی بار رابعہ کا جہیز لے لیتی تو ہماری بھی جان۔ شبیر احمد کا تھپڑ ثانیہ کے گال پر پڑا۔ وہ لڑکھڑا کر حواس باختہ وسیم سے ٹکرائی۔ نادرہ اور دادی نے دہل کر دل پر ہاتھ رکھا۔ اسے میری نظروں سے دور لے جاؤ ورنہ جان نکال لوں گا۔ وسیم نے ثانیہ کا بازو پکڑا اور کھینچتا ہوا کمرے میں لے گیا۔ اب اگر باہر آئی تو میں تمہارا حشر کر دوں گا۔ میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، وہ چلائی۔ چپ، وسیم نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی اور باہر نکلتے ہوئے دروازہ بند کیا۔ میں لعنت بھیجتی ہوں ایسے ہر رشتے پر جو جوں کی طرح ہمیں چمٹ گئے۔ وہ مٹھیاں بھینچ کر حلق کے بل چلائی اور بیڈ پر گر گئی۔